السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک روایت کے حوالے سے جو حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان الیہود قوم حسد، کہ یہود بڑی حاسد قوم ہے۔ حسدوکم علی ثلاثہ، تم مسلمانوں سے یہود 3 چیزوں پر چڑھتے ہیں، انہیں بڑی تکلیف پہنچتی ہے تم مسلمانوں کے 3 عمل سے۔ افشاء السلام، تم جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو ہر وقت سلام کرتے ہو، سلام کا جواب دیتے ہو، السلام علیکم کہتے ہو، اور اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہو، اس سے یہود کو بڑی چڑ ہوتی ہے۔ یہ اسلام کا تحیہ ہے، اسلام کا ایک نعرہ ہے، اسلام کا ایک امن کا پیغام ہے، اس سے یہود چڑھتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سلام عام کریں اور دین اسلام کے پیغام امن و امان کو، امن و سلامتی کو عام کرنے کی کوشش کریں، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اسلام کا پیغام ہر شخص کو پہنچتا ہے اور پہنچنا چاہیے، اور چڑھنے والے چڑھتے رہیں اور اسلام پر عمل کرنے والے عمل کرتے رہیں۔ دوسرا، اقامت الصف، نمازوں میں جو صف بندی کی جاتی ہے اور کندھے سے کندھے ملا کر، ایک دوسرے سے جڑ کر، اور صف کو تیر کی طرح سیدھا کر کے پھر رب کے حضور کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں، تو اس سے یہود چڑھتے ہیں مسلمانوں کے اس عمل کو، اس اتفاق و اتحاد کے انداز کو جب یہود دیکھتے ہیں تو انہیں خوف طاری ہوتا ہے کہ مسلمان نماز میں بھی جب صف بند ہو جاتے ہیں، صفیں باندھتے ہیں، تو اپنا اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کے عمل سے یہود کو چڑ ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے اس مظاہرے کو اور اس اسلامی دستور کو اور ایک نیک عمل کو دوام کے ساتھ معمول میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، جس سے یہود اور غیر مسلم چڑھیں۔ اس کام کو ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اچھا کام ہے، اچھے کام سے کوئی بھی چڑھے۔ اور تیسرا آمین ہے، آمین کے ذریعے یہود کو اذیت پہنچتی ہے، یہود چڑھتے ہیں، کیونکہ آمین اللہ کو پسند ہے، اور ایک محتاج اور نیاز مند کی درخواست اللہ کے حضور پیش ہو رہی ہے کہ اللہ، ہم ناتوان ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم خالی ہاتھ ہیں، ہم گناہ گار اور خطا کار ہیں، لغزشوں کے کرنے والے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے دربار میں عبادت و استعانت و توحید کا عہد دیتے ہیں،
اور پھر تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور گمراہ لوگوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ان کے رستے سے پناہ مانگتے ہیں، انعام یافتہ لوگوں کے رستے کی ہم خواہش رکھتے ہیں کہ ان کا رستہ بھی ہمیں دکھا اور ہمیں بھی صدیقین، شہداء اور صالحین اور انبیاء کے رستے پہ چلا۔ تو دعا کر کے آخر میں جب مسلمان رب سے قبولیت مانگتے ہیں آمین کے لفظ کے ساتھ، تو یہود کو بڑی چڑ ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود کو۔ تو آج جس کو بھی آمین سے چڑھتے رہیں، نبی پاک کے فرمان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور جہری نمازوں میں جہراً آمین کہنی چاہیے، اور سری نمازوں میں سرًا کہنی چاہیے۔ یہی صحابہ میں معمول تھا۔ اور آج ہم جو آمین پر لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ بہت زور کے ساتھ جہراً آمین کہو، اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ آمین بالکل خاموش کہو کہ اپنے ساتھی تک بھی آواز نہ سنائی دے، تو یہ افراط و تفریط پر چل رہے ہیں۔ آمین سری نمازوں میں سرًا آمین کہیں، اور جہری نمازوں میں جہراً آمین کہیں۔ یہود جب صحابہ کو آمین کہتے ہوئے سنتے تھے تو وہ چڑھتے تھے، اور اگر سری نمازوں میں بھی اور جہری نمازوں میں بھی اگر آمین اونچی آواز سے نہیں کہتے تھے تو آواز ان تک کیسے پہنچتی تھی، اور وہ کیوں چڑھتے تھے؟ دلوں کا حال تو اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا، وہ دلوں کے حال سے واقف تو نہیں تھے۔ بہرحال یہ غلط جھگڑوں میں پڑنے کے بجائے ہمیں فرمان رسول پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جہری نمازوں میں جہراً آمین کہنی چاہیے۔ کم از کم 2-4 ساتھیوں کو جو دائیں بائیں نماز میں کھڑے ہوں ان تک آواز پہنچنی چاہیے، آمین۔ یہ اونچی ہی ہے، اور آمین کہنا، اتنا زور سے کہنا، یہ افراط تفریط بن جاتی ہے۔ اور سب نمازی جب آمین اتنی آواز سے جو 5-10 آدمیوں تک سنائی دے کہنے سے، جب سب یک زبان ہو کر آمین کے الفاظ کہیں گے تو پھر پوری مسجد گونج جائے گی، چاہے مسجد چھوٹی ہو یا بہت وسیع مسجد ہو۔ تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورہ فاتحہ کی تلاوت مکمل ہونے پر جہری نمازوں میں جہراً آمین کہنی چاہیے، اور نبی پاک کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور فقہی اور فروعی مسائل اور جھگڑوں اور فتنوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدم ہے، اور فقہی اور فروعی اختلافات یہ کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور پر، سنت پر، فرمان پر، طریقہ کار پر عمل کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، مغفرت، فضل و کرم کی امید رکھنی چاہیے، کیونکہ من اطاع الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اور آپ کے فرامین پر من و عن عمل کیا، تو فقط اطاع اللہ، تو حقیقت میں وہی شخص اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے۔ اور جو نبی کے طریقے پر نہ چلے اور پھر دعویٰ ہو کہ ہم اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کی اطاعت کرنے والے ہی اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اور ہمارے اعمال نبی کی اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے
عمل پر فکر کرنی چاہیے، اور اپنے قول پر اور اپنی روش اور رویے پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نبی پاک کی تابعداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں تو شکر کرنا چاہیے، نہیں کر رہے ہیں ہر معاملے میں تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور اپنے ایمان کا، اسلام کا، تقویٰ کا، تابعداری کا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔